ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اس پر قائم رکھے، آمین۔ اور ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشانیاں ہیں ان کو دور فرمائے، اور حضور مفتی اعظم ہند اعلی حضرت اور تمام بزرگوں کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ اور ان کا سچی محبت عطا فرمائے۔ سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آج بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، کچھ مسلک اعلی حضرت کی کھلی مخالفت کر کے، اور کچھ نام لے کے اور لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ یہ پیغام حضور تاج الشریعہ کا ہے، آج وہی پیغام پھر آپ لے کے جائیے۔ اعلی حضرت کو دین کی خدمت کے صلے میں یہ انعام ملا کہ اس کا دین، اس کے رسول کا دین آج ان کے نام سے، ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہر دور میں یہ پہچان مقرر ہوئی، اور یہاں پر اس دور میں یہ پہچان ہوئی۔ تو جو کسی سلسلے میں مرید ہے، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی ہو، مسلکن جو ہے وہ رضوی ہے، اور اتحاد کے نام پر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی اشرفی رضوی اختلاف تھا ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اختلاف ان لوگوں سے ہے، یہ ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اعلی حضرت کی شان میں گستاخی کی، اور حضور مفسر اعظم ہند کو بلا وجہ شرعی کافر کہا، اور حضور مفتی اعظم ہند کو آپ لوگوں نے جانا ہے وہ جس نے ایک غلیظ قسم کی گالی کی ہے، وہ گالی دی۔ وہ لوگ جب تک کہ اس سے توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو ان سے کسی قسم کا اتحاد ہو نہیں سکتا۔ مفتی اعظم، مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم کون ہیں؟ میں نعرہ لگاتا ہوں، ہم شبیہ غوث اعظم، مفتی اعظم، مفتی اعظم۔ بہت 60 میں حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا، مجھے اپنی الفت میں ایسا، مجھے اپنی الفت میں تو ایسا بنا دے کہ میں خود کہہ اٹھوں نام غوث اعظم۔ حضور تاج الشریعہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرید اور پیر میں کوئی کسی قسم کا فرق نہ رہا، اور فرمایا حضرت باقی باللہ نے، ان کے باورچی نے روٹی بہت اچھی پکائی، بہت اچھی روٹی بنائی، تو آپ بہت خوش ہوئے اور پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح ہو جاؤں، مجھے اپنی طرح بنا لیجئے۔ فرمایا کچھ اور مانگو، تم برداشت نہیں کر سکو گے، کہ نہیں یہی چاہیے۔ حضرت باقی باللہ نے اللہ کی دی ہوئی قدرت سے ایک نظر ڈالی، تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، اور اعلیٰ حضرت اپنے والد گرامی کی معیت میں
جب مہرارہ شریف تشریف لے گئے مرید ہونے کے لیے، اب جب مرید ہوئے ہیں تو اب جب نکل کے آئے ہیں تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. سبحان اللہ. اسی کو حضور مفتی اعظم ہند نے مانگا اور ان کو غوث اعظم کی بارگاہ سے وہ انعام ملا کہ مجھے اپنی الفت میں ایسا گما دیں میں اپنے وجود کو بھول جاؤں. اب میں کہہ اٹھوں کہ میں غوث اعظم. مفتی اعظم مفتی اعظم مفتی اعظم مفتی اعظم تاج الشریعہ تاج الشریعہ. یہ گالی دینے والے سن لیں. یہاں گالیاں نہیں دی جاتی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. جی لوٹ کے میں یہ نہیں کہوں گا جو تم نے کہا، بس مجھے اتنا ہی کہنا ہے. اور دھینگا مشتی یہ، ارے تم کسی کے ساتھ جاؤ بیٹھو کچھ کرو لیکن میرا لیٹر پیڈ زندہ باد جھوٹے جھوٹے پھیلائے گئے. یہ شرعی جرم بھی ہے اور قانوناً بھی جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور مفتی اعظم ہند کی سچی محبت عطا. آمین آمین. اور جب سچی محبت ہوگی تو یاد رکھیں کیا ہے، سرکار کی سچی محبت ہوگی تو سرکار کے غلاموں سے سچی محبت ہوگی، صحابہ کی سچی محبت ہوگی. اب صحابہ کرام سے محبت ہوگی تو ان کا بغض رکھنے والا اس دل میں نہیں آئے گا. اہل بیت کرام کی محبت ہوگی تو پھر خارجی ناس بھی اس دل میں جگہ نہیں پائے گا. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت سے، حجت الاسلام سے، حضور مفتی اعظم ہند سے سچی محبت ہوگی تو ان کا حاسد، ان کو گالیاں دینے والا اس دل میں جگہ نہیں پائے گا. تو محبت کا دعویٰ منہ سے بہت ہوتا ہے، منہ پر نہیں، کبھی کبھی دکھانا بھی پڑتا ہے، سبحان اللہ، جتانا بھی پڑتا ہے. اور وہ محبت جتانے سے کیا، آدمی جتاتے بہت ہیں، کبھی کبھی عمل سے پتہ چل جاتا ہے. ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسا ہو رہا ہے، لیکن ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی گستاخوں کو چھپنے نہیں دیتا کہ گستاخ چھپا لے، ولیوں کا گستاخ چھپ جائے. ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں، جو میرا ولی ہے، اس کے جو دشمن ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. اب اللہ کا اعلان جنگ جس سے ہو تو ساری مخلوق جمع ہو جائے تب بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور ساری مخلوق اس کے خلاف ہوتی ہے، کیونکہ اعلان ہوتا ہے. محبت کرنے والے کا بھی اعلان ہوتا ہے، اس بندے سے محبت کرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے. اسی طرح سے جس سے بغض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے غضب میں ہوتا ہے، اس کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے غضب میں ہوں. اے فرشتوں تم بھی غضب فرماؤ. تو فرشتے غضب کرتے ہیں اور تمام مخلوق میں یہ اعلان ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ سب کچھ چاہے وہ کتنا چھپا لے، ایک ہی چیز اس کے ساتھ میں رہتی ہے. شیطان کے ساتھ بھی ایک ہی چیز رہی تھی، تکبر، اور عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے. تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، سلام، اس کو سلام کر کے چلی جاتی ہے. ایک ہی چیز اس کے ساتھ میں رہتی ہے، تکبر. تو ساری مخلوق اس کے خلاف ہوتی ہے. ساری مخلوق جب خلاف ہے تو یہ دل بھی اسی کی مخلوق ہے، یہ دماغ بھی اسی کی مخلوق ہے، یہ زبان بھی اسی کی مخلوق ہے. وہ چاہتا ہے جو خدا خواہد کہ پردہ کس درد میں لسندر نہ لے پاکا برد، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی کا پردہ چاک کر دے تو وہ محبت کا دعویٰ چاہے کتنا ہی کرے.
ہم تو اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو حضور مفتی اعظم ہند کے غلام ہیں، ہم تو بہت چاہتے ہیں، لیکن وہ چھپتی نہیں بات کسی نہ کسی طرح سے، عمل سے یا کسی اور طریقے سے، کہ اس کے دل میں وہ بات ہوتی ہے تو دل اس کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتا، زبان اس کی ترجمہ اور اس کی زبان سے یہ جان جاتی ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، آمین، اسی پر ہمارا حشر فرمائے، آمین۔ اور تاج الشریعہ کا ایک پیغام اور ہے، وہ فرماتے تھے، فرمایا انہوں نے، اور آج بھی وہی پیغام ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ جتنے لوگ ہیں، اس کو بھی، ان کو بھی، اسجد رضا کو بھی جانچو، دیکھو، کیا بات ہے، پرکھو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جو چلے گئے قبر میں حق کا پیغام دیتے ہوئے، اب ان کی سچائی بدل نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلنے سے محفوظ رکھے، بدلنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو زمین پر ہیں ان کو پرکھو، اس پر، اس کسوٹی پر دیکھو، جو قبر کے اندر چلے گئے زمین کے اندر وہ ان کے جیسے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جو پیغام وہ دے کے گئے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، جو کیا بہک سکے جو یہ سراغ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول شیر آیا، اور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ حضور مفتی اعظم ہند کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تیری مدحت کو، تیری مدحت کو میں کس سے لاؤں زبان، کیا مقام سریا بتائے سر، اور فرماتے ہیں کہ میں کیا، بڑے بڑے علم والے وہاں پر دیکھیں گے تو وہ بھی ان کے مقام کو بتا نہیں سکیں گے۔ یہ مقام ہے حضور مفتی اعظم ہند کا، اور فرماتے ہیں کہ ان کے علم کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ جب آتے ہیں، کہ جب حضور مفتی اعظم ہند کسی جلسے میں تشریف لے جاتے تو لوگ نعرے لگاتے، کیا نعرے لگاتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے کہ تقریر نہ روکی جائے، ذکر نہ روکا جائے، اس کو میرے لیے روکو مت، درود شریف پڑھتے رہو، کوئی کھڑا نہ ہو۔ اور کبھی فرماتے، تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ کبھی فرماتے کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی اضطراب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سے وہ کر رہے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں، لیکن فرماتے ہیں وہ حضور مفتی اعظم ہند نے جو فرمایا اور جو عمل کیا، وہ بعد میں جو افتاء کی خدمت کرنے والے ہیں، جو ان کی خدمت میں بیٹھنے والے ہیں، انہوں نے جانا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ میں نے شامی میں دیکھا، جزیہ دیکھا کہ ذکر کو کوئی اس میں تحریف کرے، جیسے کوئی چوکیدار اگر جگانے کے لیے رات بھر اللہ اللہ کرتا رہے تو یہ جائز نہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھ کو اور ایک جزیہ ملا غالباً عالمگیر وغیرہ میں کہ یہ فرمایا کہ عالم اگر لوگ نعرہ لگائیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر وہ ذکر کے طور پہ، کیونکہ یہ خبر کے طور پہ کر رہے ہیں، اور اگر ذکر کے طور پہ کریں تو یہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت آئیں تو نعرے لگیں، لوگ کھڑے ہوں
لیکن حضور مفتی اعظم ہند کا ان کا فقہ ان کا تقوی سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی اعظم اور تاج الشریعہ فرماتے ہیں مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ مصطفیٰ پیاروں کے صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے شعروں میں سے ایک شعر کا نام مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی اعظم یکے از مردمان مصطفیٰ اس مزائے مصطفیٰ سے دشمنیاں چھین گئی. واہ سبحان اللہ حق ہے. اور تاج الشریعہ آخر میں بھی پیغام دے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر. واہ سبحان اللہ. آج کل معاملہ دوسرا ہے الٹا ہے کہ جو چیا کو بھائے طبیعت نہیں طبیعت گناہوں کی طرف مائل ہوتی ہے لیکن وہ ہے جو اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھال دے.